اور جتنے بھی ہے مسجد اقصی کے پاس جائیں گے اور وہاں سے اللہ تعالیٰ ان کو اڑائیں گے اور وہاں پر جنت میں ان کا رخ بدلیں گے اور سارے ٹکڑوں کو جمع کر کے جنت میں رکھ دیں گے۔ تو ہم جس ٹکڑے پہ بیٹھے ہیں مسجد میں نہیں بلکہ جنت کے ٹکڑے پہ بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا لہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات لے گیا جو رات کا جو سفر ہے مسجد حرم سے لے کے مسجد اقصی یعنی دور کی مسجد اقصی وہاں پر سفر کیا جس کے ارد گرد برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں سورہ اسراء کے اندر برکتیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ ابھی آپ کو تفصیل سے پوری بات بتاؤں گا معراج کیسے ہوئی، توجہ فرمائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں عشاء کی نماز کے بعد آرام فرما رہے تھے۔ یہ مکان کہاں تھا؟ شعیب ابی طالب کے قریب اور حدود حرم میں واقع تھا۔ اللہ کے نبی آرام فرما رہے تھے، دیکھتے کیا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کا نزول ہوا، چھت پھٹ پڑی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان کے اندر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور مسجد حرم میں لے گئے۔ مسجد حرم میں لے گئے اور آپ لیٹے اور سو گئے۔ پھر آپ کو وہاں سے مسجد حرم میں ہتھی میں لٹایا گیا، آپ وہاں پر بھی سوئے اور نیند آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین نے وہاں سے جگایا اور وہاں سے آب زمزم کے پاس لے گئے، چاہے زمزم کے پاس لے گئے اور آپ کو وہاں پر بٹھائے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی سو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے زمزم کے پاس جگایا اور آپ کے سینے مبارک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے چاک کیا، چیرا اور قلب اتھر کو نکالا۔ قلب اتھر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چیر کے آپ کے دل کو نکالا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر کو نکال کر دیکھتے کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک لگن پیش کی گئی تھی، سونے کی لگن تھی۔ دیکھتے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے زمزم کے پانی سے لیے جبرائیل علیہ السلام نے اس تشت میں ڈالے، اس لگن میں ڈال کے اور آپ کے دل مبارک کو دھوئے، آپ کے دل کو چیا اور سب زمزم کے پانی سے دھو دیا گیا اور دل کے اندر ایمان، حکمت، دانائی، فہم، فراست کو بھر کے سینے کو بند کر دیا گیا، لبریز کر دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں رکھ دیا اور آپ کو سی دیا گیا۔ اس کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا سے ملنے جا رہے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چیرا گیا، قلب اتھر کو نکالا گیا۔ اس کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ حبیب خدا سے ملنے جا رہے ہیں۔ ایک سوالی آپ کے لیے پیش کی گئی جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کس قدر چھوٹا تھا۔ خچر کہتے گدھے، کس قدر چھوٹا تھا، برق رفتار چلتا تھا، برق کے معنی بجلی کی طرح رفتار سے چلتا تھا، اسی لیے اس کو عربی میں براق کہتے۔ سفید تھا، اس کا ایک ایک قدم حد نظر پہ پڑتا تھا، یعنی کہ جہاں پہ نظر دوڑائے وہاں پہ قدم پڑتا تھا، برق رفتار سے چلتا تھا، اس لیے اس کو براق کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی اس وقت آپ کی منتظر ہے، آپ اس سے بیٹھ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری میں بٹھایا گیا تو چمک اٹھا براق میں۔ جبرائیل علیہ السلام نے چمکارا اور تھپکی دیتے ہوئے کہے براق یہ کیسی شوقی شرارت ہے، یہ اس کی شوق کی شرارت کیا تھی؟ براق کی کیوں چمک اٹھا، کیوں اچھل پڑا، کیوں کود رہا تھا کہ ایسی مقدس سواری آج تک اس براق پہ سوار نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براق میں سوار کرتا ہے کیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہے تو ساکین ہو گیا براق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق میں سوار ہوئے، پیچھے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ردیف کے طور پر آپ نے
वहां पर बैठे और कहीं निकाब भी संभाली। उसके बाद जा रहे हबीब खुदा खुदा से मिलने जा रहे, दौरान सफर हो रहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे, कहां जा रहे? बैतुल मुक़द्दस को जा रहे। दौरान सफर हो रहा, आगे बढ़ रहे, बुरा चला, पीछे जिब्राइल इस्लाम भी बैठे हुए। बढ़ते बढ़ते देखते क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसी जगह पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल इस्लाम ने कहा रुक जाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी रुके। वहां पे खजूरों के दरख्त कसरत से पाए गए थे। अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर 2 रकात नफील नमाज शुक्राने के अदा कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल के कहने के मुताबिक वहां पर 2 रकात नफील नमाज शुक्राने अदा की। उसके बाद सलाम होने के बाद मरहबा मरहबा, जिब्राइल इस्लाम ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मालूम कि कौन सी जगह है? वहां पर खजूरों के दरख्त कसरत से पाए गए थे। जिब्राइल सलाम को अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे नहीं मालूम। जिब्राइल सलाम ने कहा या रसूलुल्लाह ताला अलैहि वसल्लम ये यस्रिब मदीना है, आप हिजरत करके यहाँ पर आने वाले हैं। ये यस्रिब मदीना है, आप हिजरत करके यहाँ पर आने वाले। फिर बुराक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार कर दिया गया। पीछे रदीफ के तौर पर जिब्राइल सलाम भी बैठे। उसके बाद जा रहे, दौरान सफर हो रहा। फिर दौरान सफर में एक ऐसी मंजिल पे गुजर होता, वहां पे जिब्राइल सलाम कहते ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पर भी 2 रकात नफील नमाज अदा कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल के कहने के मुताबिक वहां पर भी 2 रकात नफील नमाज अदा करते। नमाज होने के बाद सलाम के बाद जिब्राइल सलाम कहते अल्लाह के रसूल आपको मालूम कि कौन सी जगह है? अल्लाह के रसूल फरमाते मुझे नहीं मालूम कि कौन सी जगह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल सलाम फरमाते ये तूर सीना है, ये तूर सीना की मंजिल है। यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम से कलाम किया, बातचीत करते थे मूसा अलैहिस्सलाम से। ये तूर सीना की मंजिल है। उसके बाद देखते क्या कि दौरान सफर हो रहा, अल्लाह के नबी सवार हो गए, पीछे जिब्राइल सलाम भी सवार हो गए। आगे बढ़ रहे, बढ़ते बढ़ते देखते क्या कि 30वीं मंजिल आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर रुका देते, कहते अल्लाह के रसूल यहाँ पर भी 2 रकात नफील नमाज शुक्राने अदा कर लीजिए। अल्लाह के नबी जिब्राइल सलाम के कहने के मुताबिक वहां पर भी 2 रकात नफील नमाज अदा करते। उसके बाद सलाम के बाद जिब्राइल साहब फरमाते आपको मालूम कि कौन सी जगह? अल्लाह के रसूल फरमाते कि जिब्राइल मुझे नहीं मालूम कि कौन सी जगह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल सलाम फरमाते ये बैतुल लहम है, ये मंजिल जो है बैतुल लहम है। यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया था। उसके बाद फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवार कर दिया गया, बुराक पे बैठे और इब्राहिम सलाम भी पीछे बैठे। दौरान सफर हो रहा, 4थी मंजिल आती बैतुल मुक़द्दस की। आगे आप सफर कर रहे देखते क्या है कि शख्स था आपको पुकारता, आपकी तरफ तवज्जो करना चाहता, फरमाता या रसूल अल्लाह इधर आइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ इल्तिफात नहीं करते, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल सलाम चमकारा धमकी देते हुए आगे बढ़ा देते। फिर फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको मालूम कि कौन शख्स था? अल्लाह के नबी फरमाते नहीं, वो शैतान था, आपको अपने रास्ते से भटकाना चाह रहा था, आपको गुमराह करना चाह रहा था। अच्छा हुआ कि आपने उसकी तरफ तवज्जो ना दी। फिर दौरान सफर हो रहा, बैतुल मुक़द्दस तक पहुंचना था। आगे बढ़ रहे देखते क्या है कि खूबसूरत हसीन नौजवान नातमा औरत, एक नौजवान खूबसूरत हसीन औरत आपके सामने बनो श्रृंगार करके खड़े जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ जाते, आपको तवज्जो करना चाहती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, आगे बढ़ जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल फरमाते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? आपको मालूम? तो बोलते कि औरत है। नहीं, ये दुनिया है जो आपको भटकाना चाह रही थी, गुमराह करना चाह रही थी। अच्छा, आपने उसकी तरफ तवज्जो नहीं की। आगे बढ़ते देखते क्या कि ज़ईफ नातवा कमजोर, जिसके चीथड़े लटक रहे थे, चमड़े लटक रहे थे, ऐसी ज़ईफ औरत सामने आके खड़े जाती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल फरमाते यहाँ पर बुराक रोक दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक को रोक देते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते जिब्राइल सलाम अल्लाह के रसूल देखिए ये कौन है? तो बोलते कि ज़ईफ औरत है। इससे पहले कौन थी? वो खूबसूरत हसीन नौजवान लड़की थी। तो इस ज़ईफा की उम्र से उस औरत का अंदाजा लगाया जाए
جو کچھ باقی ہے سیر فانی کے سوا کچھ نہیں. اب یہی ہے عورت, اب اس کی دنیا ختم, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. اب جو کچھ ختم ہونے والا ہے, یہ چراغ بجھنے والا ہے. دنیا کی عمر کا اندازہ اس ضعیفہ کی عمر سے لگا دو, پھر یہاں سے فنا ہونا ہے. اس کے بعد دوران سفر ہوتا, پھر راستے میں ایک شخص پکارتا, شیطان پکارتا, ادھر بھی توجہ نہیں دیتے. پھر دیکھتے جائے کہ بیت المقدس چوتھی منزل آتی, بیت المقدس میں پہنچتے. دیکھتے کیا ہے کہ پہلے کے انبیاء علیہ السلام جو اسفار جو سفر کرتے تھے براق کے اوپر, وہاں پہ پہاڑیں رہتی تھی, پہاڑوں کو سوراخ رہتا تھا اور سوراخ سے سواری کو باندھ لیتے تھے. جبرائیل علیہ السلام کو براق کو لے گئے تو سوراخ پہلے کی زمانے کی وجہ سے بند ہو گیا تھا. جبرائیل علیہ السلام نے انگلیوں سے صاف کر دیا اور سوراخ کو سواری کو باندھ دیا. اس کے بعد دیکھتے کیا ہے کہ بیت المقدس میں تشریف لے گئے. اندر جانا تھا, اذان ہوئی, صفیں درست تھی, سب منتظر تھے کہ امامت کون کرے گا, امامت کون کرے گا. وہاں پر کون تھے؟ سارے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام موجود تھے اور ملائکہ بھی موجود تھے, فرشتے بھی موجود تھے. آپ کی اتباع نہ صرف فرشتوں نے ملائکوں نے کیا, نہ انبیاء علیہ السلام نے کیا, بلکہ ملائکوں کی بھی تعداد بڑی کثرت سے تھی. دیکھتے کہ امامت کون کرے گا. جبرائیل السلام نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھا دیتے, مصلی پہ کھڑے کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا دیتے. نماز پڑھانے کے بعد سب سے مرحبا مصافحہ ہوتا کہ حبیب خدا خدا سے ملنے جا رہے. اس کے بعد مشاہدہ کرنے کے لیے جبرائیل السلام فرماتے کہ حبیب خدا خدا سے ملنے جا رہے, تو لوگ کہتے ہیں کہ سارے انبیاء علیہ السلام ہیں, ملائکہ کی تعداد ہے, ملائکہ کی تعداد کا ذمہ غفیر ہے, سارے انبیاء علیہ السلام ہیں, اور سب منتظر رہ کے کیا کرتے ہیں, اللہ کے نبی حبیب خدا خدا سے ملنے جا رہے. تو لہذا آپ ہیکل سلیمانی میں اندر داخل لے گئے. ہیکل سلیمانی میں اندر گئے, سب منتظر تھے کہ کیا کیا جائے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 4 پیالے پیش کیے گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس فطرت کو اختیار کرتے. تو آپ کے سامنے رکھا گیا کہ اللہ کے نبی کس چیز کو نوش کرتے. ایک میں پانی تھا, دوسرے میں دودھ تھا, تیسرے میں شراب تھی, چوتھے میں شہد تھا. 4 پیالے پیش کیے گئے, ایک میں پانی تھا, ایک میں شراب, تیسرے میں دودھ, چوتھے میں شہد تھا. آپ کے سامنے لا کے رکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوش فرما دیا, آپ منتخب کیجئے کیا اٹھا لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کے پیالے کا انتخاب کیا. جبرائیل السلام فرمائے سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم نے فطرت کو اختیار کیا. اچھا بات, دودھ کے پیالے کو اٹھائے اور نوش فرمائے. پھر پیالوں میں سے انتخاب کیا تو دیکھتے کہ ایک شہد کے پیالے کو اٹھائے اور شہد کو نوش کیا. جبرائیل السلام کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فطرت کو اختیار کیا, باقی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اس کے بعد دیکھتے کیا ہے, جبرائیل السلام فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس 4 پیالے پیش کیے, ایک میں دودھ تھا, دوسرے میں شراب, تیسرے میں پانی, چوتھے میں شہد تھا, لیکن آپ نے فطرت کو اختیار کیا. اچھا ہوا کہ آپ نے پانی کے پیالے کا انتخاب نہیں کیا. اگر پانی کے پیالے کا انتخاب کیا ہوتا تو آپ کی امت غرق ہو جاتی تھی, ڈوب جاتی تھی. اچھا ہوا کہ آپ نے شراب کا پیالے کا انتخاب نہیں کیا. اگر شراب کے پیالے کا انتخاب کیا ہوتا, شراب کے خطرے کو پی لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی تھی. آپ نے فطرت کو اختیار کیا. واقعی میں حقیقت میں حبیب خدا خدا سے ملنے جا رہے ہیں. دیکھتے کیا ہے, پھر آپ کے لیے ایک سیڑھی لائی گئی. وہ سیڑھی کہی گئی تھی زمرد اور زبرجد سے بنی ہوئی تھی, ہیرے جواہرات موتی کے دندانوں سے ٹکی ہوئی تھی, مختصر سی سیڑھی تھی. اس سیڑھی کو عربی میں معراج کہتے ہیں. معراج کس کو کہتے ہیں؟ معراج کے معنی بلندی,